جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے، پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں، پانی آ رہا ہے بھائی ہٹ جاؤ، چھتریوں کا انتظام کر لو، اس میں ڈوب بھی سکتے ہو، ایسا تنادن برسے گا یہ پانی، ہٹو بچوں ہو جائے گا. یہ اللہ کو بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. بھائی یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت وہ کہہ رہے ہیں تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے، جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے، ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں کر کے. یہ لو دیکھ کے چاول ہے، یوں چاول یوں اٹھا لی الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے، آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کروڑا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی رکشے والا آگے جا رہا ہے پیچھے کو آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. یہ ہماری حماقت ہے، اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے، اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب، فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے، زمین کی حیات، زمین کی زندگی، تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری، پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہیں نا، بیمار ہونے لگتی ہیں، بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی، حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں. چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز، کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر، تھوڑی چیزوں کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے، پودے بھی اگ رہے ہیں، اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں، اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں، اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے، اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں، اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں، وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیگ بٹ رہی تھی، تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے، باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے، کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو، تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم، پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جب اللہ اس طرح سے پانی برساتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب بندے کہتے ہوں گے کہ 2 بچے ہی اچھے، کیونکہ رزق کیا ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. کتنا غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا اللہ کو. یہ جو میں اتنا حساس ہوں نا اس سوچ پر، یہ فیملی پلاننگ والوں کی، اس لیے نہیں کہ آپ کے 2 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہمیں سے کہ آپ کے نجی معاملہ ہے. یہ سوچ آپ کو خدا کا باغی بناتی ہے. یہ سوچ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پانی پیدا کرتا ہوں، اتنی چیزیں پیدا کرتا ہوں، اور تم یہ ایسے ہے جیسے ابھی ہمارے ایک بلوچ دوست ہیں، انہوں نے دمبے کی دعوت کی ہماری. کیا خوبصورت مثال ذہن میں آئی ہے. بلوچ دوست ہیں ادھر دمبا کوٹ میں، انہوں نے کئی دنوں سے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہم بلوچی اسٹائل میں چکی والا دمبا پکائیں گے. وہ زمین میں نہیں پکاتے، زمین میں پکاتے ہیں نا کوئلوں میں رکھ کے. تو آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کے آ جانا. بہت عرصے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے. میں نے ایک دن ہاں کر دی. میں نے کہا چلو جی آج چھاپا آپ کے یہاں پڑے گا. میں نے کہا جی کتنے افراد لے کر آؤں؟ نہیں سوری، میں نے ان سے کہا کہ جی میرے ساتھ 6 آدمی ہیں تو برداشت ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ زیادہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی بات کہی، مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم بلوچ ہیں، ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کتنے افراد لائیں، ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے لا رہا ہوں. اسٹائل دیکھو. کہنے لگے ہم بلوچ ہیں، ہم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنے افراد لاؤں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 6 لا رہا ہوں، 600 لا رہا ہوں، 6000 لا رہا ہوں. اطلاع دی جاتی ہے، پوچھا نہیں جاتا. یہ تھوڑی کہ ہم بتائیں گے 6 لائیں 7واں نہیں ہونا چاہیے، 10 لائیں 11واں نہیں ہونا چاہیے. مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار خاندانی اسٹائل ہے بھائی، بتا دو جتنے لانے. یہ نہیں جب دعوت کہتے ہیں جب ہاتھی کوئی پالتا ہے تو گھر کا دروازہ بڑا ہے. ان کا خیال یہ ہے مفتی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کے پیچھے تو پوری فوج ہے، 14 تو اپنے ہیں ان کے. تو نادرا والوں سے رابطہ کیا ہوگا بھائی، جتنے فیملی ممبر ہیں بتا دو. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے. دیکھو ایک میزبان کیا کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی افراد لا رہے ہو وہ 4-5 آدمیوں کا زیادہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کہ یار ہو سکتا ہے کوئی ان میں ایسا بھی ہو جو 6 آدمیوں کا کھاتا ہو اکیلا بیٹھ کے. تو اللہ ہمیں پیدا کر کے بھول تھوڑی گیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قدر فیہا اقواتہا، انسان کو زمین پہ لانے سے پہلے اس کی خوراک کا میں نے زمین میں بندوبست کیا ہے. لایا بعد میں، بندوبست پہلے کیا ہے. تو جتنے لوگوں نے آنا تھا ان سے زیادہ کا کیا ہوگا یا کم کا کیا ہوگا؟ اب ہم پوچھ کے اللہ کے ہاں بندہ لے کر آئے، اللہ بتا 2 بچے ہو گئے، تیسرا لاؤں؟ ایسا تو نہیں پانی وانی کم پڑ جائے، گیس بجلی کے ذخائر ختم ہو جائیں، ایسا تو نہیں، مسئلہ تو نہیں ہے. تو اللہ کو اس بلوچ سے زیادہ غصہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تو بہت غیرت مند ہے. یار ہم سے پوچھ رہے ہو یار. اللہ کہتا ہے برساتی مینڈکوں کی طرح لائن لگا دو، میرے خزانوں میں کمی ہونے والی نہیں ہے.
خزانوں میں کمی, رزق کی کوئی تنگی نہیں ہونے والی. یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. تبھی جن کے بچے زیادہ ہیں اکثر خوشحال نظر آئیں گے آپ کو, اکثر خوشحال نظر آئیں گے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کے تانے ہمیں نہ دیا کرو کہ مفتی صاحب کو یونائٹڈ نیشن کا نہیں پتا. ایک سب نے کیا ہوتا ہے, یہ مفت مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں, بچے زیادہ, اس کو کیا پتا اس وقت دنیا میں آبادی اتنا بڑا مسئلہ بن چکی ہے. اس وقت دنیا میں آبادی کی قلت بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. یونائٹڈ نیشن میں کوئی جاننے والا نا, اس سے جا کے پوچھو. سمجھتے ہو دنیا آبادی بچوں کی جو گروتھ ریشو جتنا ہونا چاہیے, یونائٹڈ نیشن اس پہ پریشان ہے, اتنا ریشو ہے نہیں. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ تحریکیں کیوں چلا رہے ہیں کہ ہم بچے کم پیدا کریں. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے ہو نہیں رہے تو ان پہ تو کم کرو. نہیں آ رہی بات. وہ ایشیائی ملکوں کو کم کروا رہے ہیں, اپنوں کو تو کہہ رہے ہیں اسپیڈ بڑھاؤ, زور لگاؤ. وہ بڑھ نہیں رہی ان سے اسپیڈ, وہ دو ہی. تو پھر پاکستانیوں نے وہاں جا کے الحمدللہ اس کا بہت زبردست جائز فائدہ اٹھایا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمان کہیں بھی جاتا ہے اسپیڈ کسی اور چیز میں بڑھے نہ بڑھے, یہاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے بھی پریشان ہے کہ یار یہ تو اسپیڈ ان کی بڑھ رہی ہے, ہم تو ویسے ہی مینورٹی میں. 2050 میں تو یورپ کے بہت سے کنٹریز ہیں جن میں اسلام اکثریت میں ہوگا. اسلام پوری دنیا کا تو سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. اس کے علاوہ بہت سے یورپ میں ان کی اپنی آبادی مینورٹی میں. ابھی آپ دیکھو اطلاعات آتی ہیں کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم وہ مسلمان ہے, آنی شروع ہو گئی نا اطلاعات ایسی. الیکشن میں ایک مسلمان جیتا ہے, یہ ہونا شروع ہو گیا. اب جب جمہوریت ہے, گروتھ ریشو بڑھے گا, تو آپ دیکھو گے کہ فرانس میں مولانا فلاں رحمت اللہ علیہ صدر بن گئے, یہ دیکھو گیا. اور جناب جاپان میں کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار جو جاپانیوں پہ سوٹ بھی آ رہا ہو. جاپان میں سبکتگین صاحب جاپان کے صدر بن چکے ہیں. یہ ہوگا ایسے, روک ہی نہیں سکتے آپ, کیونکہ جیپنیز کے ایک بچہ تو اب وہاں ہمارے افغانی جا رہے ہیں, ہمارے پشتون جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر ہیں. گاڑیوں کا کتنا بڑا کاروبار ہے ہمارے کوئٹہ کے تاجروں کا. مجھ سے تو کوئٹہ کے تاجر ملتے ہیں آ کے, مجھے بتاتے ہیں کہ ایک شادی ہم نے جاپان میں کی ہوئی ہے, کوئٹہ میں کی ہوئی ہے, وہاں بھی اسپیڈ ہے, یہاں بھی اسپیڈ ہے. بتاتے ہیں, میں شاباشی دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک چائنا میں بھی کرو. 4 کا مطلب یہی ہے کہ 4 ملک تو نمٹاؤ نا یار, 4 ملک نمٹاؤ. تو اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ چائنا میں ایک دن وزیر اعظم بنے گا. لوگ کہیں گے اس کا تعلق کہاں سے ہے, کوئٹہ سے. اس کا تعلق کہاں سے ہے, کوئٹہ. یہ ہوگا تو انشاءاللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. لسی, پنجاب والے لسی پیتے ہیں نا شوق سے. تو آپ دیکھیں گے ایک دن ایک وقت آئے گا کہ جی امریکہ کا جو صدر ہے لسی بہت شوق سے, اس نے بھینس پالی ہوئی اپنے گھر میں. اس کو سجی کے ہوتا ہے, سجی کے پائے بہت پسند ہیں. تو جو خدا کا قانون ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, بہت سے قومیں ایسی ہیں جو ختم ہو چکی ہیں. بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کا وجود, جو بڑی بڑی قومیں تھیں وہ اب کیا ہیں, مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں. وہ منورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں کہہ رہا تھا من جعل الارض قرارا, قرآن کہتا ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, وجعل خلالها انہارا, اور زمین کے بیچوں بیچ دریا پیدا کر دیے. سوات مردان جاؤ. اچھا گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے نا, اس کا بھی انتظام ہے. سردیوں میں برف بنا کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے ہی گرمی میں پانی کی ضرورت بڑھتی ہے, سورج کو آرڈر دیتا ہے بھائی اس کو پکانا شروع کر, قطرہ قطرہ پانی, پھر کیا اسپیڈ کے ساتھ پانی. ان علاقوں میں جاؤ, ایسا شیشے جیسا چمکدار پانی پہاڑوں سے بل کھاتا. میں ادھر گیا ہوں نا, یہاں یہ جو کون سی جگہ یار جہاں بھی ہو کر آیا تھا میں, گلگت داریل. آپ حیران ہوں گے, جتنا اونچا پہاڑ ہوگا نا اس کی بالکل چوٹی سے پانی ابل کے نیچے آ رہا ہوگا. وہی اللہ نے کہا یہاں بھی کوئی رہنا چاہے تو میری طرف سے انتظام ہے, زمین بھرے گی نہیں جلدی, بہت اسپیس ہے زمین میں, پانی کا ٹینشن نہیں ہے. اوپر چڑھ جاؤ ادھر سے نکلے گا. ابے پانی کا تو کام ہے اوپر سے نیچے آنا, یہ نیچے سے اوپر کیوں جا رہا ہے. ہر پہاڑ میں آپ کو بل کھاتے ہوئے چشمے نظر آئیں گے. پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکلتا ہے, بل کھاتا ہوا زمین پہ آتا ہے. ایسی جگہوں پہ جہاں حیات ممکن نہیں تھی, میرا رب وہاں اونٹنیوں کو لے جاتا ہے بادلوں کی شکل میں, اور پانی اتنا برساتا ہے کہ پانی کی تہ پہاڑ کے اوپر سے پھوٹ پڑتی ہے. اور سب سے زیادہ صحت مند پانی بھی وہیں کا ہے. سب سے زیادہ منرلز اس پانی کے اندر ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تبھی وہاں کے لوگوں کی صحتیں دیکھو, وہ پانی پی پی کے پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے فولادی جسم ہوتے ہیں اس پانی کی وجہ سے. کیسی خدا کی قدرت ہے بھائی. وجعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی. کہا تم دیکھتے نہیں یہ کون ہے جس نے زمین پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی شکل میں ٹھوک دیے زمین کے اوپر, جس سے زمین کا بیلنس قائم ہے. وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کا سمندر ساتھ ساتھ چلا دیا اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ پیدا کر دی, نہ ادھر کا پانی ادھر جا رہا ہے اور نہ ادھر کا پانی ادھر آ رہا ہے. الہ مع اللہ, قرآن کہتے بتاؤ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس خدا کے علاوہ. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جب بے چین ہو کے
اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے. کوئی تو ہے سننے والا.